بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز میں قرۃ العین حیدر افسانہ نگار کے طور پر شامل ہوتے ہیں۔ MJ 8 کے تحت یونٹ 4 میں ہم لوگ گزشتہ ویڈیو میں قرۃ العین حیدر کی مختصر سوانح پر بات کی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ ان کا مشہور افسانہ فوٹوگرافر اس پر بات کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرۃ العین حیدر کا شمار جدیدیت سے منسلک اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ اردو فکشن کو جن ادیبوں نے نئی سمت اور رفتار عطا کی، ان میں قرۃ العین حیدر کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ وہ ایک غیر معمولی فنکار اور اپنے معاصرین میں منفرد فکر و نظر کی مالک تھیں۔ مشرقی اور مغربی ادب اور تہذیب کے گہرے مطالعے سے ان کے تخلیقی تجربات و احساسات اردو کی روایات سے کافی آگے نکل گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات اردو فکشن میں نمایاں اہمیت کی حامل ہے۔ انہوں نے ناول بھی لکھے، ناولٹ بھی لکھے اور افسانوی مجموعے لکھے۔ اس کے علاوہ بہت سی تصانیف ان کی یادگار ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نگاری سے کیا۔ اس کے بعد وہ ناول کی طرف، رپورتاز نگاری کی طرف یا دیگر تخلیقات کی طرف گئیں۔ ان کے فن کو جلا بخشنے میں ان کے والدین یعنی سجاد حیدر یلدنم اور نظر سجاد حیدر دونوں کا کافی اہم رول رہا ہے۔ قرۃ العین حیدر کو اگرچہ گھر میں ہی ادبی ماحول میسر تھا، مگر انہوں نے والدین کی ادبی روایات سے زیر اثر ادب تخلیق نہیں کیا اور نہ ہی اپنے تخیل کو رومانوی اسلوب تک محدود رکھا یا کسی ادبی تحریک کی تقلید کی، بلکہ ہر دور میں اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا ادبی سفر جاری رکھا۔ آزادی کے بعد افسانہ نگاری نے نیا رخ موڑا اور اس میں انتظار حسین اور قرۃ العین حیدر نے افسانہ نگاری کو بام عروج تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قرۃ العین حیدر اردو کی سب سے معتبر فکشن نگار ہیں۔ ان کے افسانوں میں عصری حسیت اور فلسفیانہ شعور کی گہرائی کمال فن کے ساتھ موجود ہے۔ قصہ کو قصہ بنانے کے تمام لوازم ان کے افسانوں کو کامیاب بناتے ہیں، اور کہانی کو کہانی بنانا ہی تخلیق کار کا اولین فریضہ ہوتا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے اپنے افسانوں میں تاریخیت، فلسفہ، عصری آگہی کے ساتھ فن کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ ان کے یہاں اسلوب اور ٹیکنیک کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ ماضی کی بازیافت، اعلیٰ طبقے کی زندگی کی عکاسی اور وقت یا زمانے کے بدلتے ہوئے رجحانات کے تناظر میں عورت کے مقدر اور اس کی محرومیوں جیسے موضوعات کو کسی نہ کسی انداز اور اسلوب سے انہوں نے اپنے متعدد افسانوں میں زیر بحث لانے کی کوشش کی ہے۔ یوں تو قرۃ العین حیدر نے ترقی پسند تحریک کے زمانے سے ہی لکھنے کا آغاز کر دیا تھا، اور آزادی سے کچھ پہلے ہی ان کے افسانوں کا مجموعہ ستاروں سے آگے منظر عام پر آ چکا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے ادبی سفر میں خوب سے خوب تر کی منزل کی طرف بڑھتی گئی، اور ان کا فکر و فن مسلسل ارتقائی منازل طے کرتا رہا۔ جوں جوں ان کا مطالعہ اور مشاہدہ وسیع اور عمیق ہوتا گیا، ان کے افسانے نکھرتے اور سنورتے گئے اور کینوس میں وسعت آتی گئی۔ ہمارے نصاب میں ان کا افسانہ فوٹوگرافر شامل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ فوٹوگرافر کا مرکزی کردار ایک فوٹوگرافر ہے، اور قرۃ العین حیدر نے اس کے گرد افسانہ فوٹوگرافر کا تانا بانا بنا ہے۔ بظاہر معمولی سا نظر آنے والا یہ کردار دھیرے دھیرے اپنی اہمیت کا احساس دلاتا ہے، اور افسانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس کی گرفت قاری کے ذہن پر مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور افسانے کے خاتمے کے ساتھ اس کردار کی اہمیت اور مفہوم یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وقت قرۃ العین حیدر کے یہاں ایک قوت بن کر ابھرتا ہے جس کے سامنے انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وقت کا ہی سہارا لے کر وہ ماضی قریب کی تاریخ کے ایک نقطے کو پھیلا کر حال سے اس طرح جوڑ دیتی ہے کہ ایک خوبصورت کہانی وجود میں آ جاتی ہے۔ کہانی فوٹوگرافر بھی اس کی نمائندگی کرتی ہے۔
یہ افسانہ کسی غیر معروف سے ہل اسٹیشن پر بنے ایک گیسٹ ہاؤس کے دل فریب منظر سے شروع ہوتا ہے، جو پہاڑ کی چوٹی پر مقیم ہے، جہاں لوگ دنیا کی بھیڑ بھاڑ سے دور سکون اور مسرت کی تلاش میں آیا کرتے ہیں۔ گیسٹ ہاؤس کے باغ میں مالی کے علاوہ ایک فوٹوگرافر بھی خاموشی سے اپنا ساز و سامان پھیلا کر آنے والے لوگوں کے انتظار میں بیٹھا رہتا تھا، تاکہ لوگ اس سے تصویریں کھنچوا کر ان خوشگوار لمحات کو ہمیشہ کے لیے قید کر سکے۔ گیسٹ ہاؤس کے گیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے دنیا میں ہونے والی بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں، جہاں گیسٹ ہاؤس میں صاحب لوگ، ان کی میم اور بچے آیا کرتے تھے، اور گیسٹ ہاؤس میں بہت رونق رہتی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہاں امریکن آنے لگے، ملک آزاد ہوا تو وہاں سرکاری افسر یا نئے شادی شدہ جوڑے یا مصور اور اداکار جو ان تنہائی پسند ہوتے تھے آنے لگے۔ فوٹوگرافر خاموشی سے آنے والے لوگوں کو دیکھتا اور ان کی تصویریں اتارتا رہتا تھا۔ قرۃ العین حیدر نے 4 کرداروں کی مدد سے اس کہانی کا پلاٹ تیار کیا ہے: فوٹوگرافر، مالی، ایک نوجوان رقاصہ اور ایک موسیقار نوجوان لڑکا۔ ہل اسٹیشن کے گیسٹ ہاؤس میں ایک نوجوان جوڑا ایک شب آرام کرتا ہے، ان میں ایک مشہور رقاصہ ہے اور دوسرا موسیقار ہے۔ دونوں الگ الگ کمرے میں ٹھہرتے ہیں، ان میں بظاہر کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان دونوں کے بیچ ایک رشتہ محسوس کہ رشتہ محبت کا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا زیادہ سے زیادہ ساتھ چاہتے ہیں، مگر کوئی بات کھل کر سامنے نہیں آتی۔ جب دونوں ناشتے کے بعد نیچے آتے ہیں تو فوٹوگرافر ان کی تصویر اتارنے کے لیے بضد ہوتا ہے اور ایک ایسی بات کہتا ہے جس میں زندگی کی گہری معنویت اور فلسفہ کا انداز ہے۔ وہ کہتا ہے، فوٹوگرافر نے اچانک چھلاوے کی طرح نمودار ہو کر بڑے ڈرامائی انداز میں ٹوپی اتاری اور ذرا جھک کر کہا، فوٹوگرافر لیڈی۔ لڑکی نے گھڑی دیکھی، ہم لوگوں کو ابھی باہر جانا ہے، دیر ہو جائے گی لیڈی۔ فوٹوگرافر نے پاؤں منڈے پر رکھا اور ایک ہاتھ پھیلا کر باہر کی دنیا کی سمت اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، باہر کارزار حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے، مجھے معلوم ہے اس گھمسان سے نکل کر آپ دونوں خوشی کے چند لمحے چرانے کی کوشش میں مصروف ہیں، لیکن اس جھیل کے اوپر دھنک پر پل کی پل میں غائب ہو جاتی ہے۔ لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں گا، ادھر آئیے، اور اس کے ساتھ ہی امر سندری پاروتی کے مجسمے کے قریب جا کر کھڑے ہو جائیے۔ کلک کلک تصویر اتر گئی۔ دنیا کی بھیڑ بھاڑ، افراتفری، سود و زیاں کے مسائل سے جب انسان اوب جاتا ہے تو سینکڑوں سکون کی تلاش میں نکلتا ہے۔ یہ رقاصہ لڑکی اور موسیقار نوجوان اسی سکون کی تلاش میں یہاں آئے تھے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ باتوں کی محویت میں وہ فوٹوگرافر سے تصویر لینا بھول جاتے ہیں۔ صبح جب فوٹوگرافر بیرے کے ذریعے تصویر لڑکی کو بھجواتا ہے تو لڑکی تصویر کا لفافہ دراز میں رکھ لیتی ہے اور جاتے وقت وہ لفافہ لینا بھول جاتی ہے۔ وقت آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایک طویل مدت کے بعد جب رقاصہ لڑکی نہ رہ کر ایک ادھیڑ عمر کی عورت کی شکل میں گیسٹ ہاؤس آتی ہے تو فوٹوگرافر اسے پہچان نہیں پاتا ہے۔ وہ عورت اپنے رہنے کے لیے اسی کمرے کا انتخاب کرتی ہے جس میں وہ پہلے ٹھہری تھی۔ وہ اپنے ماضی میں غرق خوشگوار لمحات کو یاد کرتی ہے۔ اس کمرے کی ایک دراز سے اسے وہ تصویر ملتی ہے جو وہ بھول کر چلی گئی تھی۔ قرۃ العین حیدر نے دراصل وقت کی داستان بیان کی ہے، وقت جو بہت بے درد ہوتا ہے، وقت جو کسی کا ساتھ نہیں دیتا، وہ اپنی تیز رفتاری سے چلتا رہتا ہے۔ فوٹوگرافر نے اب اس عورت کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ بعد میں جب اسے پہچانتا ہے تو اس عورت اس کے ساتھی نوجوان کے متعلق پوچھتا ہے تو خاتون کہتی ہے، آپ نے کہا تھا کہ کارزار حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے۔ اسی گھمسان میں وہ کہیں کھو گئے اور ان کے کھوئے ہوئے بھی مدت گزر گئی۔ فوٹوگرافر میں اشیاء کے فنا ہونے کا تصور اور ماضی کے گزرے ہوئے ایام کی کیفیت کا امتزاج ہے۔ قرۃ العین حیدر کے اس افسانے میں موضوع کی انفرادیت اور ہیئت کی مضبوط گرفت اور اسلوب کا مؤثر اظہار ہے۔
ترتیب اور تنظیم میں بیان سے زیادہ بصری پیکر کی اہمیت ہے۔ مثلاً فوٹوگرافر دیکھ اور سن رہا ہے مگر جذبات سے عاری ہے، اس کا کیمرہ آنکھ رکھتا ہے مگر سماعت نہیں ہے۔ کہانی کا آخری جملہ اپنے تمام تاثرات کے ساتھ قاری کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ زندگی انسانوں کو کھا گئی، صرف کاکروچ باقی رہیں گے۔ یعنی کائنات ہر پل فنا کی جانب گامزن ہے، تاہم اشرف المخلوقات کی حیثیت کائنات کے پھیلے ہوئے وسیع پردے پر محض ایک کاکروچ کے برابر ہے۔ یہ آخری جملہ ہے، برابر ہے یا اس سے بھی کم ہے۔ زندگی انسانوں کو کھا گئی، صرف کاکروچ باقی رہیں گے، اور اس پر کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرۃ العین حیدر نے بڑی فنی چابک دستی کے ساتھ اس افسانے کو رقم کیا ہے اور وقت کے تصور کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا ہے، اس میں تغیر لازمی ہے اور یہی انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم اگلے ویڈیو میں جوگندر پال کے حوالے سے ملیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔